ڈنر پر اپنے باپ سے اچھی خاصی عزت افزائی ہونے کے بعد احمد صاحب کے کمرے میں جانے پر دبے قدموں باہر آیا، جہاں حسان اور ماہم پہلے ہی گاڑی میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے باتیں گاڑی میں مین روڈ پر ڈالی۔ حسان مولانی کے گھر کی طرف موڑو، پر احمد ابھی ہمارا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ احمد نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، تم دونوں مجھے چھوڑ کر وہاں جاؤ، میری فکر مت کرنا، میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا، بس ان کا استعمال کرنا مت بھولنا۔ وہ کان میں لگے آلے کی طرف اشارہ کرتا بولا اور گاڑی سے اتر گیا۔ احمد بالکونی پھیلان کر اس کے کمرے میں آئے۔ چائے مان برپاس ہو رہی تھی، وہ چلتا اس کے قریب آیا تو حیران رہ گیا۔ اس کے لمبے گھنے ریشمی بال تکیے پر بکھرے پڑے تھے اور کچھ لٹیں رخسار پر بوسہ دے رہی تھی۔ سنہری آنکھیں باندھی، گھنی پلکیں آرزو پر گرا کر جیسے ان کی رکھوالی کر رہی ہوں۔ گلابی لب آپس میں جڑے تھے، گردن تک کمبل تانے وہ دونوں ہاتھ پیٹ پر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر سوئی احمد کے لیے جان کا اعضا بن رہی تھی۔ جادو کرنی۔ وہ لمبا سانس بھر کر جس کام کے لیے آیا تھا ایک پیکٹ سے وہ نکالا اور جیب سے کوئی آلہ نکال کر اے سی کھولا اور اس کے درمیان وہ فکس اس طرح کیا کہ کیمرہ پورے کمرے کو سکرین پر دکھائے۔ اس کا اینگل درست کر کے جلدی سے اسے فٹ کیا اور یقین دہانی کے لیے اپنے موبائل پر کنیکٹ کیا جو پورے کمرے کو دکھا رہا تھا۔ فون پاکٹ میں رکھا، وہ مہارت سے ہاتھ چلانے لگا اور کچھ منٹوں میں اپنا کام ختم کر کے واپس پلٹا۔ پھر سے اس حجامت کو دیکھا جو اسی پوزیشن میں پڑی تھی۔ اس مدھم روشنی میں احمد کی نظر اس کی نوز پن پر جمی تھی۔ بے ساہتا اسے چھونے کے ارادے سے وہ آگے بڑھا اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کی نوز پن کو چھوا۔ اسی دوران اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، پہلی بار کسی کو چھو رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کی مولانی تھی۔ اب اس کی نظر اس کے کٹاؤ دار لبوں پر ٹھہری۔ بےخودی کے عالم میں ان پنکھڑیوں کو چھوا جب اسے کسی کے جمپ لگانے کی آواز آئی جو چھت سے بالکونی میں کودے تھے۔ ایمان کو اپنے ہونٹوں پر نرم گرم لمس محسوس ہوا تو نیند بگ سے اڑی۔ اپنے اوپر جھکے کسی کو دیکھا ایمان کی روح فنا ہے، وہ خوف سے آنکھیں پھیل گئی۔ وہ بولنے کے لیے ہمت جمع کرنے لگی جب احمد کا چہرہ اس کی طرف اور کان ان قدموں کی آواز کی طرف آتے سن رہے تھے۔ ایمان کو اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب لڑکھڑاتی آواز میں بولی، کون ہے؟ مولانی میں ہوں۔ اس کو بازو سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگاتا پردے کی اوٹ میں چھپ گیا۔ تم بوڑھے ڈیش، میں تمہارا۔ ایمان غرا کر آدھا جملہ ہی بول پائی تھی، تبھی کھٹکے کی آواز ہوئی اور احمد نے ایمان کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر اس کا منہ بند کیا۔ پردے کے اس پار انہیں دو سائے دیکھے جو بالکونی سے کمرے کے وسط میں کھڑے جہاں وہاں دیکھ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں گن تھی۔ کمرے میں زیرو بلب کی مدھم سی نامحسوس روشنی تھی۔ جہاں وہ دونوں کھڑے تھے وہاں آگے پردے ہونے کی وجہ سے مکمل اندھیرا تھا۔ یہیں سے آواز آئی تھی، دیکھو جدھا ایک آدمی دوسرے سے بولا اور وہ گن پکڑے اسی طرف آ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں تین آدمیوں کی موجودگی، ایک جو اس کا زبردستی کا محرم بن چکا تھا اور باقی دو جو گن پکڑے اس طرف بڑھ رہے تھے۔ ایمان نے ہراساں ہو کر چیخ کر اپنے بھائی کو بلانا چاہا ہی تھا کہ احمد اس کو منہ کھولتے دیکھ ایک دم اس کے لبوں پر جھک گیا اور شدت سے اس کے لبوں پر گرفت جما کر اس کی کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی قید میں لے کر دیوار سے لگاتا اپنا سارا وزن اس پر ڈالے، دیوار کے ساتھ لگا کر اس کا حصہ بنا دیا۔ جبکہ وہ آدمی بالکل پاس آ کر رکا، اس طرف اندھیرا تھا تبھی وہ ان کو نہ دیکھ پائے۔ ایمان کی حالت یوں تھی جیسے وہ مر جائے گی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہاں تو کوئی نہیں، پر آواز اسی کمرے سے آئی تھی۔ یہ آوازیں وہ دونوں سن رہے تھے۔ اس کی حالت محسوس کرتے احمد نے گرفت ہلکی کر دی، پر چھوڑا پھر بھی نہیں۔ جب اس کی سانسیں لوٹنے لگی تو وہ اپنی سانسیں اسے دے رہا تھا، جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی تو وہ اسے اپنی سانسیں دے رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا، چلو جلدی، اس سے پہلے وہ کسی کو لے آئے۔ وہ دونوں آدمی ایک بار پھر پورے کمرے میں نظر دوڑاتے بالکونی سے نکل گئے۔ ان کے جاتے احمد نے ایمان کو آزادی بخشی اور اس کے ہاتھوں کو ویسے ہی دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ ایمان کھینچ کر سانس لے رہی تھی، اس کی سانس کافی حد تک پھول چکی تھی۔ وہ نڈھال سی احمد کے بازو پر سر ٹکائے سانسیں ہموار کر رہی تھی، جبکہ احمد کا دھیان ان آدمیوں پر تھا کہ کون تھے وہ، اگر چور تھے تو چوری کیوں نہیں کی؟ کیا وہ ڈر گئے تھے کہ کسی کو علم ہو چکا ہے یا پھر ایمان کو نقصان پہنچانے آئے تھے؟ کافی ساری سوچیں بیک وقت اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ ان خیالوں سے تب نکلا جب ایمان نے مزاحمت کی، چھوڑو مجھے، اور روتے بولی۔ احمد نے چونک کر اسے دیکھا، کون تھے وہ لوگ؟ کن کو لے آئے تھے مجھے مروانے؟ اس کی بات پر احمد کو غصہ آیا کہ ایک جان بچائی الٹا اسی پر الزام لگا رہی تھی۔
جب اس نے جھٹکا دے کر پیچھا کیا، تمہیں مارنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، اور اگر مارنا ہوتا تو اب تک مار چکا ہوتا۔ بیوقوف لڑکی، تو وہ میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ ایمان مرنے جیسی ہوگی۔ مجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے کوئی چور ہے، پر چوری تو نہیں کی، بگی آواز میں بولی، کیونکہ انہیں شک ہو گیا ہوگا آواز سے کہ یہ کمرہ جس کا وہ جاگ رہا ہے۔ دونوں دل ہنوز ایسی پوزیشن میں کھڑے تھے تو ان کے پاس گن تھی، وہ مار سکتے تھے۔ ڈر کر اگلا سوال کیا، کیونکہ تو چھپی ہوئی تھی، اس لیے اگر ہم چھپے تھے تو وہ چوری کر سکتے تھے۔ اف یار کیا ہے، میں تھوڑی چور ہوں، مجھے کیا پتا، انہیں علم ہوگا یہ ایس ایس پی کا گھر ہے۔ احمد اب سچ میں تب کیا تھا؟ اس کے سوالوں کی بچھاڑ پر اگر ان کا پتہ تھا تو ادھر آئے کیوں؟ وہ ابھی تک کب کپا رہی تھی تمہیں مارنے، احمد زچ ہوتے بولا۔ اس کا مطلب تم لے آئے کہ وہ مجھے گولیوں سے بونتے؟ چپ، ایک دم چپ، اب کی بار احمد برداشت نہ کرتے ہوئے اگر آیا۔ پلانی دماغ کا بھی استعمال کر لیا کرو، میں نے تمہیں مارنا ہوتا تو آج جو گولی چلائی تھی وہ سیدھا تمہارے سر میں لگتی۔ ایک دم سے ایمان کو پوزیشن کا خیال ہوا تو ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو گئی کہ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں بائی کو بتاتی ہوں۔ وہ اس کو چھڑوانے لگی جب احمد نے اس کی گردن میں چلا چھپایا۔ اس کی کچھ دیر کی پہلی گستاخی پر وہ نہ سنبھلی تھی، اور اب تو وہ نیچے گرنے والی تھی جب احمد نے ایک ہاتھ میں اس کی کلائیاں پکڑی اور دوسرا کمر میں ڈال کر سہارا دیا۔ چھوڑو مجھے کمینے انسان، تمہاری ہمت کیسے میرے پاس آنے کی؟ جبکہ وہ اس کی خوشبو میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ایمان اس کی گرم جھلساتی سانسیں گردن پر محسوس کر کے ایمان روتی چلا اٹھی۔ احمد کو احساس ہوا تو فوراً دور ہوا، اسے اپنے بے خود ہونے پر بھی غصہ ایمان پر آیا۔ اس کا چہرہ چبرے سے دبوچا۔ تم جادوگرنی، تمہاری وجہ سے میں قریب ہوا، تمہارا قصور اس میں کوئی دل پھینک نہیں کہ دیکھتے ہی عاشق ہو جاؤں، پر تم میرے محرم ہو، میں قریب آ سکتا ہوں۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ احمد دورانی تم سے پیار کرے گا۔ اب اگر چاہتی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور میں تمہیں طلاق دوں تو جیسے میں کہتا ہوں ویسا کرتی جاؤ۔ اور خبردار جو اب آواز نکالی تو وہ وارن کرتا دور ہوا اور بالکونی کی طرف بڑھا۔ ایک اور بات، یہ جو آدمی آئے تھے، اگر اپنے بھائی کو بتاؤ گی تو پچھتاؤ گی۔ اوپر سے سوال الگ کہ 3 آدمی کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ ان کو تو میں دیکھ لوں گا، پر اگلی بار مجھے تمہارے کمرے کی کوئی کھڑکی یا بالکونی کا ڈور کھلا ملا تو جو کام ابھی ادھورا چھوڑ کر جا رہا ہوں تب دیر نہیں لگاؤں گا تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے میں۔ وہ سرد تحکم بڑے لہجے میں اس کے کامتے وجود کو دیکھتے بولا، جو پردے سے آدھی باہر کھڑی اس کو مٹھی میں پکڑے ڈر کے مارے رو رہی تھی۔ اسے اپنی گردن اور ہونٹ جلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ احمد ایک نظر اسے دیکھا باہر نکل گیا، جبکہ ایمان سسکتے ہوئے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ گاڑی تیزی سے رواں دواں تھی جب ایک جھٹکے سے رکی۔ سنسان سڑک پر جہاں کوئی زی رخ نہ تھا وہاں 2 لوگوں کی موجودگی گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو شیر شانی کا پتہ بتا گئی۔ گاڑی سے کچھ فاصلے پر شیر شانی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ شانی، تجھے کہا تھا نا وہ بڈھا ضرور کوئی گانٹ کرے گا۔ شیر، وہ کر چکا، اب ہماری باری اس کو رات میں سورج دکھانے کی۔ واہ شانی، بڑی باتیں سیکھ گیا رات میں سورج۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا تو شانی نے سر ہم کیا۔ اب بھی اوکتو کے الادو نکل رہے ہو گاڑی سے، یا پھر ڈول باجے منگواؤں تب اترو گے؟ شیر اپنی نیلی آنکھیں گاڑی میں بیٹھے ان 2 آدمی پر گاڑ کر بولا جو تھر تھر کانپ رہے۔ ان کو نہ آتے دیکھ وہ شانی کی طرف مڑا۔ شانی، اوئے سگریٹ دے، طلب ہو رہی ہے۔ شانی نے سگریٹ سلگا کر اسے دی اور ایک آدمی وہ ایک خود لبوں میں دوائی، اوئے اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو نکل آؤ باہر، ورنہ ہم وہاں آئے تو خود کو بھی پہچان نہیں پاؤ گے۔ شانی بولا، تبھی وہ دونوں نکلے اور کانپتے ہوئے ان کے پیروں میں گر گئی۔ اس سے سگریٹ کے ختم ہونے تک بولو کیا کر کے آ رہے ہو لڑکی کے ساتھ؟ جس پر آدمیوں نے ساری بات بتا دی۔ شیر اور شانی ٹوٹ پڑے ان پر۔ اس کمینے باز کو کہا تھا کہ لڑکی سے دور ہو، پر وہ نہیں مانا۔ شانی، صبح باز کو گھاس ڈالنا پڑے گی، نہیں تو بڈھا ضرور کوئی چال چل رہا ہوگا ان کو مار کر سڑک پر پھینکتے دونوں مخالف سمت چل پڑے۔ دور کھڑی گاڑی میں بیٹھا باز کا وفادار مسکرایا تھا۔ باز شیر شانی کو چکر دے رہا تھا، وہ انہیں اپنی چال میں پھنسا رہا تھا اور وہ بھی باز کی چال جانے بغیر قید ہوتے یا پھر باز ہو رہا تھا۔ پر اس کے لیے ایس ایس پی کی بہن کو اٹھانا کوئی مشکل نہیں تھا، وہ جو اتنا کچھ چٹکیوں میں کر سکتا تھا۔
شاہ خاندانوں کو زندہ جلا سکتا، جس کا نیٹ ورک اتنا پھیلا ہوا تھا، جو اندرونی بیرونی ملک کو انڈر ورلڈ میں حکمرانی کر رہا تھا، اس کے لیے ایک لڑکی مشکل نہ تھی۔ وہ شیر شانی کی وفاداری چیک کر رہا تھا، اسے شیر شانی سے مطلب تھا کچھ بڑا۔ وہ شیر کو رائٹ ہینڈ بنانا چاہتا تھا، اسے اپنی بیٹی سونپنا چاہتا تھا، پر اس کے لیے شیر کا امتحان تھا یا پھر چال تھی۔ باز شیر کی ساری ہسٹری نکلوا چکا تھا، وہ جانتا تھا شیر عورت کو مہرا بنا کر نہیں لڑتا۔ یہاں باز نے جان بوجھ کر شیر کے سامنے ایمان کا نام لیا تھا، یا پھر شیر اس کی چال سے ناواقف تھا۔ احمد، حسان اور مہام اس وقت کلب میں تھے، جبکہ تینوں کی نظریں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ جلد ہی ان کو وہ لڑکی نظر آئی جو بیگ ہاتھ میں پکڑے کاؤنٹر میں کچھ کہتی آگے بڑھ گئی۔ وہ تینوں جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بیٹھتے، احمد کے بولنے پر حسان نے لائٹ بند کر دی۔ پورا کلب اندھیرے میں ڈوب گیا اور وہ تاریکی کا فائدہ اٹھاتے اس سمت گئے جہاں لڑکی گئی تھی۔ تینوں نے بلیک ماسک لگا لیے جس سے ان کا چہرہ چھپ گیا۔ کلب کا ہال پار کر کے وہ کوریڈور آئے جہاں دائیں بائیں بہت سارے کمرے تھے۔ احمد دیکھ کر جھنجھلا کے تبھی انہیں ایک کا کمرے سے مدھم آوازیں سنائی دی جہاں کوئی لڑکی دبی دبی آواز میں چیخ رہی تھی۔ 2 لمحے میں دروازہ کھول کر اندر بڑھا، اس سے پہلے گولی احمد کے سر میں لگتی وہ نیچے ہوا اور اپنی گن سے سامنے والے پر فائر کیا۔ پر یہ دیکھا حیران رہ گیا کہ جو لڑکی انہیں نظر آئی تھی یہ وہ نہیں تھی، پر بیگ وہی تھا۔ کمرے میں 7 لوگ تھے جن میں سے 5 کو مہم اور حسان مار چکے تھے۔ شاید وہ لوگ اس حملے کے تیار نہ تھے۔ جہاں ہے وہ لڑکی؟ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اس کی گڑاہٹ پر لڑکی سہم گئی۔ وہ نہیں ہے جہاں، تو کہاں ہے؟ پتہ نہیں، بس وہ کہیں بھی 1 منٹ سے زیادہ نہیں رکتی۔ احمد کے اشارے پر مہم نے وہ بیگ اٹھایا جس میں ہیرے تھے، اور حسان نے دوسرے کی محسوس رکھ دبا کر بے ہوش کر دیا۔ نام کیا ہے اس کا؟ انجلینا۔ اوکے، یہ میری طرف سے تمہاری انجلینا کا گفٹ ہوگا۔ کہتے ہی احمد نے اس لڑکی پر فائر کیا اور وہ پیچھے جا گری۔ اپنی سیکرٹری کا قتل انجلینا پر بھاری پڑنے والا تھا کہ یہ ڈیل خفیہ تھی جس کا کسی کو بھی پتہ نہ تھا۔ جی ان کا کروڑوں کا نقصان کرتے وہ بیگ لے کر اس آدمی کو گھسیٹتے ہوئے کلب کے خفیہ دروازے سے، جو کہ بیک سائڈ کی طرف کھلتا تھا، وہاں سے نکلتے گاڑی میں بیٹھے۔ جب احمد کا فون رنگ ہوا، ٹارگٹ کمپلیٹڈ ہیرے میرے پاس، پر وہ لڑکی انجلینا شاید جہاں آئی ہی نہیں تھی۔ مطلب میں آپ کو اپارٹمنٹ سمجھاتا، ہم سے گیم کھیلنے کی کوشش کی انہوں نے، پر ناکام ٹھہرے۔ احمد برفیلے لہجے میں بول کر حسان اور ماہم کو بھی حیرت میں چھوڑ گیا کہ علم ان کو بھی نہیں تھا احمد کون سے گیم کی بات کر رہا ہے۔ ہیرے تو ان کے پاس ہے اور وہ ان کو مار بھی چکے تھے۔ سمیر اسٹڈی سے نکل کر کمرے میں آیا۔ سجل اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ نگاہ غلط ڈالے بغیر بیٹھ کے دوسری جانب آیا اور خاموشی سے لیٹ کر اپنی طرف کا لیمپ آف کر دیا۔ اس کو ناراض دیکھ کر سجل کی جان پر بن آئی۔ سمیر، اس نے آواز دی پر آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ سمیر پلیز، آئی ایم سوری، آگے سے کبھی ضد نہیں کروں گی۔ سمیر وہ اس کو بازو سے پکڑ کر رخ اپنی جانب کرنے لگی۔ جب اس نے وہی ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے پر گری۔ سمیر خفا نہ ہو، اب کبھی ایسا نہیں کروں گی، پرامس کرو۔ یس پکا پرامس۔ وہ اس کے سینے پر تھوڑے ٹکائے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے بولی۔ جب سمیر نے مسکراتے ہوئے کروٹ بدلی اور سجل کے اوپر چھا گیا۔ سمیر، سجل اس کی آنکھوں میں خماری اترتے دیکھ کر اپنے بچاؤ کے لیے بولی۔ خاموش، سکون لینے دو مجھے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا اور ساتھ ہی اس کا دوپٹہ نکال کر دور اچھال دیا۔ اس بار اس کی گرفت میں نرمی تھی، وہ سکون سے اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ محسوس کر رہا تھا۔ تفتاً سمیر کا فون بجا۔ وہ آہستہ سے جدا ہوا ہاتھ بڑھا کر اسی طرح سجل پر جھک کے کال سننے لگا۔ جب سامنے اسے کچھ کہا گیا کہ وہ جلدی سے اٹھا۔ اس کے یوں اٹھنے پر سجل بھی بکھرے خلیے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ کال بند کر کے مڑا۔ مجھے جانا ہے سجل، انتظار مت کرنا، سو جانا۔ پر آپ اتنی رات؟ تم جانتی ہو میری ڈیوٹی میں دن رات نہیں دیکھے جاتے۔ اس کے ماتھے پر شدت بڑا لمس چھوڑ کر 10 منٹ میں بالکل تیار ہو کر باہر نکلا جہاں پولیس کی گاڑیاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سب بیسمنٹ میں ایک گول میز کے گرد کرسیوں پر براجمان تھے۔ احمد سربراہی کرسی پر سنجیدہ سا ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات حد درجہ سطح تھے۔ کیسی گیم احمد؟ مقابل بیٹھے وجود نے خاموشی کو توڑا تھا۔ احمد نے سرد سانس ہار کی۔ یہ ہیرے نقلی ہیں؟ احمد نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ کیا؟ حسان اور مہم ایک ساتھ حیران ہوئے۔
مطلب جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ کتنے دن سے کلب کے چکر لگا رہے تھے، یا یوں کہا جائے کہ خاک چھان رہے تھے۔ اپنی نیندوں کی بلی چڑھا کا وہ مال ہی نقلی تھا۔ حسان رونی سے بنا دماغ میں تانے بانے جوڑ کر سوچ کر ہی منہ کے زاویے بنانے لگا، جبکہ ساتھ بیٹھی ماں اس کی شکل دیکھ کر ہنسی ضبط کر گئی۔ اگر یہ نکلی تھے تو وہ اتنے لوگ کمرے میں کیا کرتے؟ ماہم نے سوال کیا۔ ہمیں مارنے کے لیے۔ احمد اسی طرح سنجیدگی سے بولا، وہ شاید EHME گروپ کا پلان جانتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہیرے حاصل کر کے ان کو ڈاج دینا تھا۔ انہیں کیسے پتا تھا؟ اب کی بار حسان بولا، پتا کیوں نہیں ہوگا حسان، ہم جس طرح سے مسلسل ان کو ہراتے آ رہے ہیں، کم از کم اپنے دشمن کے ایسے بچاؤ کا وہ کوئی نہ کوئی پلان تو سوچیں گے نا۔ اس لیے وہ CG سے ڈیل کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھو، احمد نے ایک درمیانی سائز کا کاغذ سامنے رکھا، جن پر صاف لفظوں میں انہیں وارننگ اور ڈیل کا کہا گیا تھا۔ کیا وہ تم لوگوں کے بارے جان چکے ہیں؟ مقابل بیٹھے وجود نے کہا تھا، ہاں، وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم گینگسٹر ہیں، تبھی تو وہ ہمیں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، پر شاید وہ CG کو نہیں جانتے۔ انجلینا کو اب تک گفٹ مل چکا ہوگا۔ ایک اور بات، وہ ہمارے حرکات پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور اب تک تو ان کو علم ہو چکا ہوگا کہ ہم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ماسک لگا رکھے تھے ان پر بڑا اور واضح سے جو لکھا تھا، اس کا مطلب وہ یہ جان چکے تھے کہ ہم گینگسٹر صرف ان کے لیے تھے۔ اصل میں یہ ہے۔ احمد نے ہنکار بڑی اور پھر ضروری موضوع پر ڈسکس کرتے رات کے تیسرے پہر وہاں سے اپنے گھر کو نکلے۔ ایمان اور زرش کلاس میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے، ان کو ڈر بھی تھا کہ سر غصہ ہوں گے پھر سے چھٹیاں کرنے پر، جبکہ اتنے دن بعد برہان کو دیکھنے کا سوچ کر زرش کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تبھی برہان ماحول پر چھا جانے والی شخصیت اور پرسنالٹی کے ساتھ کلاس میں انٹر ہوا۔ وائٹ پینٹ پر وائٹ ہی ٹی شرٹ پہنے اور اس پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے، مہنگی واچ کلائی پر باندھے، کلون لگائے، خوشبو بکھیرتا وہ کلاس کو پاگل کر دینے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا، اور مزید خوبصورت سی مسکراہٹ جو ایمان کو دیکھا لبوں پر مچل دی تھی، کلاس کو دیوانہ کر گئی، اور زرش اسے تو جیسے اپنا دل مٹھیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ ایک پل کو وہ بے خود ہو گئی، پر برہان کے سلام کا جواب دینے پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ برہان ایمان کو دیکھ کر حشاش بحاش ہو گیا تھا، ساری بیزاری اس کی سنہری آنکھوں کو دیکھ کر دور ہو جاتی۔ دور جا سوئی مسز زرش، یس سر، آپ کیوں نہیں آئی اتنے دن، جبکہ آپ کی دوست نے بھی صرف ایک دن آنے کی زحمت کی۔ وہ ایمان کا دیکھا بولا، سوری سر، مجھے فیور ہو گیا تھا۔ زرش میں نے منائی، جب ہی وہ بیٹھنے کا اشارہ کر کے لیکچر سٹارٹ کر چکا تھا۔